अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख शेख और मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ जिसका नाम है पैगाम हिदायत। दोस्तों, हमने बोधवाड़ में एक इस्लामिक चैनल चालू किया है जिसके ज़रिए से हम नए नए ताल्लुक़ से हाफिज़ आलिम के वीडियोस बयान रिकॉर्ड करके हमारे चैनल पे डालते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मौलाना आमीन जो कि बोधवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए कुछ निकाह के ऊपर उनके कुछ बयान हैं जो हम और आप तफसील से सुनेंगे। और यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, भाइयों में, और अपने फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों और मिल्लत के गय्यूर नौजवानों, आज जिस मौजू को लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो मौजू निहायत ही अहम और सेंसिटिव और इसी तरह से बड़ा नाजुक मौजू है और हमारे ज़माने का एक नासुर उसको कहा जाए तो बेहतर होगा। और वो मौजू है मुस्लिम बच्चियों का गैर मज़हब के लड़कों से पसंदीदा शादी करना। फ़ी ज़मानिना आज हम देख रहे हैं कि रोज़ाना कई जगहों की ख़बरें हमारे कानों में पड़ रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। रोज़ाना कहीं की ना कहीं की ख़बरें हमारे कानों में गर्दिश कर रही है कि फ़ला जगह मुस्लिम लड़कियों ने, इतनी लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की है कि वो गैर मज़हब के लड़कों से पसंद की शादी करने के ताल्लुक़ से एप्लीकेशन दे रही है। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक बहुत ही लम्हे फ़िक्रिया है कि मैं और आप इसके ताल्लुक़ से फ़िक्र करें कि किस तरह से हमारे समाज से, हमारे माशरे से ये गंदगियाँ ख़त्म हों और उन वजूहात को तलाश किया जाए कि जिन वजूहात की बुनियाद पर ये हालात हमारे सामने आए हैं। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है, इसलिए कि वक्त बहुत कम है और बात बड़ी जो है अहम है, इसलिए मैं वो शॉर्ट के अंदर आपको बात समझाना चाहता हूँ कि आज इन हालात से हम जो गुज़र रहे हैं, जो हालात हम पर गुज़र रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज मैंने और आपने अपनी घर की ज़िम्मेदारी को निभाना बंद कर दिया। अगर घर का फ़र्द, अगर घर का जो ज़िम्मेदार है वो अपनी ज़िम्मेदारी को अगर बखूबी सही तरीक़े से, अगर पूरी ईमानदारी के साथ में अगर अपनी घर की ज़िम्मेदारी को निभाएगा तो आप यकीन जानिए कि ऐसे हालात पैदा हो ही नहीं सकते। सबसे बुनियादी किरदार मेरा आपका है कि हम घर के अंदर दीनी तालीम को आम करें। मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ, इनके अक़ीदे, इनके ईमान, इनके आमाल, इनकी फ़िक्र करना और इन ईमान और आमाल की मेहनत पर इनको उभारना मेरी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा अगर घर की तालीम और तरबियत अगर हमने हमारी बच्चों को सही तरीके से अगर नहीं दी तो फिर ऐसे हालात पैदा होंगे। दूसरी बुनियादी वजह ये कि आज हमने हमारे बच्चों और बच्चियों की शादियों की फ़िक्र नहीं की और हमने बहुत लेट शादी करना शुरू कर दिया। हमारे ज़माने के अंदर ये फ़ैशन बन चुका है कि बहुत लेट शादी कर रहे हैं। वरना एक ज़माना था कि 18-19 साल के अंदर बच्चा और बच्ची इनकी शादी हो जाती थी। अभी हम देखते हैं हमारे ज़माने के अंदर, कभी हम किसी से कहें कि भाई आपके बच्चा बड़ा हो चुका है तो हमें जवाब मिलता है, कह रहे ये तो अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है,
کیا مطلب؟ کہا کہ یہ کوئی کاروبار سے نہیں لگا ہے، یہ 2 پیسے کما کر لانے والا نہیں بنا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، نکاح کی خیر اور نکاح کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور انسان کے اعمال کا وزن، یعنی بندہ شادی سے پہلے مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہے تو اسے 1 نماز کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن وہی نماز اگر وہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد میں ادا کرتا ہے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 21 نمازوں کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی، اس امت کی توجہ مبذول کروائی، بار بار، اور عملی طور پر بھی، قولی طور پر بھی، اور ہر لائن سے اس امت کو سمجھایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی ٹولی، خاص طور سے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو، نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، نکاح کرنے کی اہلیت اگر رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور نکاح کریں۔ ان نکاح کی اہمیت بتلائی گئی ہے، کیوں نکاح کر لے، کیا ملے گا نکاح کرنے سے، کیا فائدے ہیں نکاح کرنے کے، کیا اس کا بینیفٹ ہے نکاح کا۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ نکاح کا سب سے بڑا ایک فائدہ تو تم کو یہ ملے گا کہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ تمہارا نکاح بنے گا۔ یعنی نکاح اگر تم کر لو گے تو پھر آنکھوں کی خرابیوں سے، آنکھوں کی بد نظری سے اور آنکھوں کے گناہوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آنکھ گناہ کرتی ہے، پھر دل کے اندر بات پیدا ہوتی ہے، پھر دماغ اس کے اندر پلاننگ کرتا ہے، پھر کیسے ملنا ہے، کیسے ملاقات کرنا ہے، کیسے کسی سے ریلیشن شپ بڑھانا ہے، کیسے اس کو اپنا فرینڈ بنانا ہے، اور بھی دیگر سارے منصوبے دیکھنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کو ہی بند کر دیا کہ جن راستوں سے باطل اور جن راستوں سے گناہوں کے دروازے اور جن راستوں سے فواحشات کے دروازے کھلتے ہیں، انہی دروازوں پر بند لگا دیا۔ اسی لیے غیر محرم کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا۔ ہاں، معمولی گناہ نہیں ہے نکاح کا۔ تو سب سے بڑا فائدہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری نگاہ پاکیزہ نگاہ بنے گی۔ اور دوسرا فائدہ کیا ملے گا؟ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، کہ نکاح کے ذریعے سے تمہاری شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، یعنی تمہاری شرمگاہیں حرام کاری کے اندر، غلط کاموں کے اندر، گناہوں کے اندر، اس طرح کی ہر گناہ سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جاوے گی نکاح سے۔ یہ نکاح کے فائدے، نکاح کا بینیفٹ اور نکاح کی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ساری خرابیاں چل رہی ہیں اور ہماری بچیاں بھاگ کر شادیاں کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں بہت لیٹ کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنی بچوں کی شادیاں وقت پر کریں، جلد از جلد کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہو، وہ شروع ہی سے بچپن سے ہی وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، اور نکاح کی برکت سے اللہ اس کے لیے روزی کے دہانے کھول دیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو، ہم تمہیں غنی کریں گے، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں دنیا کے اسباب دیں گے، تم نکاح کرو۔ تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے لیٹ شادی کرنا شروع کر دی، لہٰذا اس پر توجہ دینی چاہیے۔ قوم کے ذمہ داروں کو، سماج کے ذمہ داروں کو، اور اپنے علاقے کے ذمہ داروں کو، اور دانشوران کو، اور قوم کا ہمدرد رکھنے والے ایک ایک فرد کو اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے جو حالات بنائے جا رہے ہیں، باطل اور فاشسٹ طاقتیں جس طرح سے ہمارے زمانے کے اندر پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور باقاعدہ وہ ٹی وی چینل پر آ کر اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر کے وہ اس طرح سے ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان اتنی بچیوں کو کنورٹ کریں گے اور اپنے گھر کی بہویں بناویں گے۔ یہ تو حلال اعلان ساری چیزیں سامنے آ چکی ہے۔ لہٰذا مسلمان کب بیدار ہوں گے؟
ہمارا نوجوان کب بیدار ہوگا؟ کیا وہ اسی طرح سے اپنی ماں بہنوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹتا ہوا دیکھتا رہے گا؟ کیا اس کا جذب ایمانی اس بات کو گوارا کرے گا کہ اس کی گھر کی بہو بیٹیاں کسی پرائے مرد کے ساتھ میں اور کسی غیر مرد کے ساتھ میں جو دوسرے مذہب کا ہو وہ جو ہے اپنا مذہب تبدیل کر کے وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لے؟ اگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں تو آج کے نوجوانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، ان کو بیدار ہونا پڑے گا اور سماج سے اس گندگی کو خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میری تمام یہ احباب سے گزارش ہے کہ یہ مختصر سا وقت تھا، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن انشاءاللہ آئندہ قسط کے اندر باقی باتیں بھی کہی جاوے گی، لیکن آج کے لیے صرف اتنا یہ ہے کہ آج ہم یہ نیت، یہ ارادہ، یہ تہیہ کر لیں کہ سماج کے اندر یہ جو خرابیاں، گندگیاں اور پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے تمام ہی امت کا درد اور غم رکھنے والے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اس طرف توجہ مبذول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔